سلمان فارسی اصفہان سے چلے، شام آئے، 2 عیسائی پادریوں کی خدمت میں رہے، پھر موصل آئے، پھر وہاں سے نصیبین آئے، پھر وہاں سے اموریہ آئے، پھر وادی قرا میں آئے، وہاں بیچ دیے گئے، اور پھر اسی طرح گھومتے گھماتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ جب ان کا آخری عیسائی مرشد دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس کو کہنے لگے بڑے پادری گھوم کے آیا ہو حق کی تلاش میں، اور اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا پیمانہ حیات کی لبریز ہونے لگا ہے، اب میں کس سے جا کے رہنمائی لوں؟ تو اس اموریہ کے آخری عیسائی مرشد نے کہا اب تو نے کسی کے پاس نہیں جانا، فقط محمد مصطفیٰ کا انتظار کرنا۔ اب کسی کے پاس عیسائیت کا صحیح علم نہیں ہے، اس وقت سچا مذہب تھا، اب بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، عرب کے ریگستان سے نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، وہ دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور نخلستانوں میں ہجرت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب مدینہ طیبہ ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چچا زاد نے آ کے کہا خدا غارت کرے بنو کیلا کے لوگوں کو، مکے سے ایک آدمی آیا ہے، اپنا نام محمد بتاتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ پورا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ حضرت سلمان کے کان ترس رہے تھے عرصے سے یہ بات سننے کے لیے، جیسے ہی یہ بات کانوں میں پڑی، کھجور کی شاخ جو درست کر رہے تھے ہاتھ سے چھوٹ گئی، بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم میں سنسناہٹ سی پیدا ہو گئی، فوراً کھجور کے درخت سے نیچے اترے، آقا کو آ کے کہا تو نے کیا کہا؟ وہ اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیتا ہے کہ تیرا اس سے کیا لینا دینا۔ خیر صبر کیا، حضرت سلمان سمجھ گئے کہ نبی آ چکے ہیں، اب میں نے پہچان کر لی ہے۔ اموریہ میں عیسائی مرشد نے 3 نشانیاں حضور کی بتائی تھی کہ نبی آخر الزمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کو حرام سمجھے گا، استعمال نہیں کرے گا، ہدیے کو قبول کرے گا، اور تیسری نشانی اس کے دونوں شانوں اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پہچان کے لیے نکل پڑے، کھانے پینے کی چیزیں لی، حضور کی خدمت میں پیش کی کہ اب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کے ساتھ اہل حاجت ہیں، میں یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، ان سے زیادہ مستحق مجھے نظر نہیں آتا۔ حضور نے لیا اور آگے تقسیم کر دیا، ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اسے تسلی ہو گئی کہ پہلی نشانی پوری ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر کھانا پینا لے کے آیا، یہ ہدیہ ہے، اللہ کے نبی نے کھا لیا، تقسیم بھی کر دیا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر آیا، اللہ کے نبی بقیع میں تشریف فرما تھے، 2 چادروں سے نبی کا بدن ڈھکا ہوا تھا، سامنے آیا اور گھوم کے نبی کے پیچھے آنے لگا، آپ کی پشت کی جانب، آپ کے شانوں کی جانب، آپ کے کندھوں کی جانب۔ حضور سمجھ گئے یہ کس لیے آ رہا ہے، اس لیے آپ نے بغیر تاخیر کے اپنے شانوں سے چادر سرکائی۔ جب آپ کے شانوں سے چادر سرکی تو سلمان فارسی کو مہر نبوت نظر آ گئی، بہتی پلکوں کے ساتھ، چھلکتی آنکھوں کے ساتھ، چشمے نم کے ساتھ، چشمے تر کے ساتھ اپنے لبوں کو مہر نبوت پہ رکھ دیا، ہچکی بن گئی، سینہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگا۔ اللہ کے رسول بڑی دیر سے منتظر تھا، بڑے مسائل برداشت کیے، آپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی نے واقعہ سنا، یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، محمد نے گھرانے کا فرد بنا لیا۔